اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد کا مسئلہ اگرچہ بہت نازک ہے اور خطرناک بھی ہے، لیکن میں نے کل بتایا تھا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی پکڑ اور اس کے مواخذے سے بچا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حقوق العباد جانے انجانے میں بہت اس کی حق تلفیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے پڑوس کا مکان ہے، گاڑی چلانے کا مسئلہ ہے، لیوا دیوی کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ ہمارے علم میں بھی وہ چیز نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر ابھی آپ میڈیکل ٹیسٹ کرائیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک کلی میڈیکل ٹیسٹ، دنیا بھر کی چیزیں، کڈنی میں فالٹ بتائے گا، کولیسٹرول بتائے گا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انجانے میں انسان جان بوجھ کر بیماری خریدتا نہیں، جانے انجانے میں کھاتے 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 چکناہٹ، کولیسٹرول، چربی، یہ سب فیٹ، یہ سب چیزیں خود بخود بغیر جمع کرے کھاتے میں جمتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے ہی حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ گاڑی سامنے کھڑی ہے، اس کے آگے اور گاڑیاں کھڑی ہیں، جانا اس کو ارجنٹ ہے، تو ایک ہارن یا ڈم ڈم پر اگر لائٹ اس نے اشارہ کر دیا کافی ہے۔ اب ہارن پر ہارن مارے جا رہا ہے، ٹھوسے جا رہا ہے، بندے کو اتنی سمجھ نہیں کہ اگر راستہ کلین ہوتا، صاف ہوتا تو وہ کیوں کھڑتا، اس کو تو بھی جانا ہے، اس کو بیچ سڑک میں اپنی گاڑی کھڑانے کا کوئی شوق نہیں، اور کوئی ایگزیبیشن نہیں لگا، کوئی نمائش نہیں ہے کہ وہ گاڑی وہاں پر کھڑا ہے۔ یا تو گاڑی خراب ہو چکی ہوگی کہ جس کو کنارے لگانے کی فکر کر رہا ہوگا، یا آگے ٹریفک ہوگی، اور آپ نے ہارن پر ہارن، تو یہ بھی اس قسم کا حقوق العباد کے اندر حق طلبی ہے۔ تو کوئی انسان اس میں دودھ کا گھلا نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو ہمارے اللہ والے تھے، بزرگان دین تھے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے قدم پھونک پھونک کر رکھے۔ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی تیسری خواہش تھی، دو خواہشیں تو یہ تھی کہ بذل المجہود جو ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی جو شرح ہے وہ حضرت مکمل کریں، اللہ نے زندگی میں اس کو مکمل کر دیا، اور دوسرا یہ کہ مدرسہ مظاہر العلوم کے لیے بہترین پرنسپل مل جائے، اور ایسا پرنسپل مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر اور کون ناظم مل سکتا ہے، پرنسپل مل سکتا ہے، جن کی حالت یہ تھی کہ دلی میں جب تک قیام کیا روٹی نمک کے ساتھ، پیاز کی ڈلی کے ساتھ کھاتے رہے، دلی کا سالن استعمال نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دلی کے اندر مزاج یہ تھا اس وقت کے کھٹاس کے لیے، کھٹے پن آنے کے لیے، آم کی کیریاں، جو کچا آم ہوتا ہے وہ کھٹا زیادہ ہوتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آم کا جو باغ بیچا جاتا ہے، پھل آنے کے بعد ٹن کے حساب سے گن کر نہیں، فصل لگنے سے بہت پہلے ہی اس کا بیوپار ہو جاتا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں حدیث کے قانون اور فقہ کے قانون کے اعتبار سے ہر وہ چیز جو آئندہ ہمیں فساد تک لے جا سکتی ہے، ایسے کاروبار کو شریعت نے ناجائز قرار دیا۔ جیسے گائے ہے، ابھی اس کے پیٹ میں بچہ نہیں آیا، اور بڑی عمدہ کوالٹی کی گائیں اور اعلیٰ قسم کی بکری، بڑے کان والی، بڑی آنکھیں والی، اور بہت اس کے جسم پر بال، آسٹریلیا کی بکری کی طرح، سعودی کی بکری کی طرح۔ تو ایک آدمی نے کہا اب بچہ ہوگا تو مجھے دے دینا، تو ابھی وہ پیٹ میں بچہ نہیں آیا، اس کا کاروبار کر رہا ہے، شریعت نہیں مانتی۔ اس لیے وہ بچہ اگر پیدا ہوگا، لنگڑا پیدا ہوگا، اندھا پیدا ہوگا، حمل کا ٹکڑا نکلے گا، یا حسین پیدا ہوگا یا بدصورت پیدا ہوگا،
اب دونوں میں تکرار آئے گا. ایسا کاروبار جو آئندہ تکرار تک لے جائے، شریعت اس کی شریعت کیا چاہتی ہے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بھائی دیکھ لے ماں پسند ہے اتنی قیمت میں تو لے لے اور اتنی قیمت تو ادا کر دے، اب نقد ادا کر دے قرض، یہ دونوں جو طے کریں گے. باغ پھل آنے سے پہلے پتہ نہیں پھل آئے گا بھی نہیں آئے گا، آئے گا تو اس مرتبہ صحیح آئے گا یا کیڑ والا آئے گا، بارش پڑ کر فصل تباہ ہو جائے گی، زلزلہ ہو کر باغ نیست و نابود ہو جائے گا، اور یہ پھر کھڑا ہو جائے صاحب میرا پیسہ واپس کرو، اور وہ کہنے لگے کہ میں نے باغ تو دے دیا. تو شریعت اس چیز کو مانتی نہیں ہے. حالانکہ فقہاء کرام نے آخری زمانے کے اس کو کہتے ہیں عموم بلوا، یعنی بہت کثرت سے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اب دنیا کا ہر باغ ایسے ہی بیوپار ہو رہا ہے، تو آدمی بچے تو کہاں تک بچے، کیوں کر بچے؟ تو اس کو کہتے ہیں عموم بلوا، اور وہ ضروریات زندگی میں سے بھی ہے. تو اب فقہاء نے مجبوراً اس کی اجازت دے دی. لیکن حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سالن نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ اس سالن کے اندر آم کی جو کیریاں پڑتی تھیں کھٹاس کے لیے، وہ اس باغ کی جس باغ میں فصل آنے سے پہلے اس کا کاروبار ہوتا تھا، اس کا بیوپار ہوتا تھا. اور فقہاء نے ایسے بیوپار کو ناجائز قرار. کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کا کیا بیوپار ہے؟ اب میں ہاتھ میں ایسا لٹکا کر کون لے گا یہ موبائل، اس کو کہیں گے دیوانہ. ہاتھ میں کوئی چیز ہے میرے، ابھی اس میں پھل آیا نہیں، پھول نہیں لگے، اور اس کی حراج لگایا جا رہا ہے، بولی لگائی جا رہی ہے. اور آئندہ یہ چیز تکرار میں ایسے ہاتھ میں رومال بھی لٹکا سکتا ہوں، گھڑی بھی لٹکا سکتا ہوں، موبائل بھی لٹکا سکتا ہوں، اور موبائل لٹکاؤں گا 300 روپے سے لے کر 3 لاکھ روپے تک کا موبائل ہے. کون سا موبائل؟ تو یہ وہ چیز ہے جو تکرار پیدا کرنے والی ہے. یہ حضرت کا تقویٰ تھا، طہارت تھی کہ حضرت ساری زندگی کبھی دلی کا سالن نہیں کھایا، اس لیے کہ اس کا بیوپار فصل سے پہلے ہو جاتا تھا. اور فقہاء نے ایسے بیوپار کو، ایسے کاروبار کو ناجائز قرار دیا ہے. اور حضرت کی یہ 2 تمنا تو ہو گئی. تیسری تمنا تھی مدینہ طیبہ میں حضرت کا انتقال ہونا. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی بڑی تمنا تھی. ان کے جان پہچان کے مکہ مکرمہ میں تھے مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ. انہوں نے مفتی مظفر صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا مکہ مکرمہ. آخری زمانہ تھا اور چاہتے بھی یہ تھے کہ وہاں چلے جائیں. کون مومن کی تمنا نہیں ہوگی؟ وہ تو کوئی جورو کا غلام ہوگا، ہندوستان کا پجاری ہوگا، جو ڈیڑھی ملک کے اندر آشرم کے بغل میں اور دیوستان کے پاس وہ دفن ہونا چاہے گا. مسلمان کی یہ تمنا ہو کہ اللہ میری موت مدینہ طیبہ میں لائے، اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں مدفون فرمائے. جورو کے بغل میں دفن ہو کر یہ نہ سمجھو کہ قبر کے اندر چھید ڈالے تو جورو ادھر بھی آ جاتی ہے بول کر، سمجھ گئے؟ اس کا مقام کہیں اور ہوگا، اس کا مقام کوئی اور ہوگا. وہ اگر جنتی ہے تو جنت کے اندر رہے گی، جنت کی کھڑکی کھول کر نظارہ کر رہی ہوگی، اور اگر وہ گنہگار ہے وہ جہنم میں رہے گی. دونوں ایک عمل کے ہوں، اللہ چاہے ملانا تو ملا سکتے ہیں، اور وہاں میاں بیوی بھی رہ نہیں سکتے. تو چنانچہ یہ الگ معاملہ ہے. آدمی یہ کوشش کرے، دعا کرے. ہمارے اکابرین کی بہت بڑی تعداد الحمدللہ جنت البقیع کے اندر مولانا عاشق الہی میرٹی، ہمارے مولانا رشید الدین صاحب جو جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے ہم جب پڑھ رہے تھے محتمین تھے، اور حضرت مولانا زکریا صاحب، ایک بہت بڑی تعداد ہے. میں نے کچھ دن پہلے واٹس ایپ کے اندر بھی ان حضرات کے اسماء گرامی بھیجے تھے کہ یہ وہ حضرات ہیں جو جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں. مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ وہ گئے مکہ مکرمہ. لوز موشن جسے اسہال کہتے ہیں بہانے ہونے لگے، اور اتنا ہوئے کہ حضرت کو یقین ہو گیا کہ اب انتقال ہو جائے گا. حضرت عبداللہ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے اندر تھے، صاحب کشف انسان تھے. مفتی مظفر حسین صاحب مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے.
اور جا کر عرض کیا حضرت میری تمنا مدینہ طیبہ میں مرنے کی ہے اور میرا ارادہ یہ ہے، میری خواہش کہ میں مدفون ہوں جنت البقیع کے اندر، ذرا کشف سے بتائیے گا کیا یہ میری بیماری اس میں میں چلا جاؤں گا یا اللہ مجھے مدینہ طیبہ پہنچنے کی مہلت دے گا؟ حضرت اقدس مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کشف کیا اور فرمایا کہ اس بیماری میں آپ کا عالم الغیب ہونا الگ چیز ہے، نبیوں کو اللہ جو علم غیب دیتا ہے وہ حتمی اور قطعی اور یقینی ہوتا ہے، نبی جو بتائیں گے 2 اور 2 4 کی طرح پکا سچا ہوتا ہے، یہ کشف، یہ الہام، یہ خواب، یہ 50-50 کا معاملہ ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، وہی اور ہے، نبی کا خواب اور ہے، اور الہام کشف یہ قابل حجت اور قابل استدلال نہیں ہے، بس ایسے ہے جیسے ہم لوگ استخارہ کیا کرتے ہیں، استخارے کے اندر اپنی مرضی کا بھی دخل ہو سکتا ہے، اللہ کا مشورہ بھی ہو سکتا ہے، چیز اگر ہم تولیں تو ترازو کو 0 رکھ کر تولنا پڑے گا نا، اگر ترازو میں پہلے ہی سے 5 کلو پر کاٹا ہے اور آپ نے 10 کلو تولا ہے تو کاٹا 15 کلو دکھائے گا۔ اب ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں، میں اس سے شادی کروں، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں اٹھتے بیٹھتے محبوبہ کے تذکرے، لیلا کے تذکرے اور اس لڑکی کے تذکرے۔ اب مولوی کے پاس گیا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ استخارہ کر لو۔ اب استخارہ بھی کیا تو ترازو کو 0 پر کرنے کے بجائے پہلے ہی سے اس کا خیال پوری دنیا ایک طرف، میرے اماں بابا ایک طرف اور سالے ایک طرف، میں اسی سے شادی کروں گا، تو فائدہ کیا استخارہ کرنے کا؟ استخارہ نیوٹرل ہو کر اپنے آپ کو خالی کر کر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اللہ اب بالکل میں ارادہ ترک کر چکا ہوں، اب آپ کہیں گے میں نکاح کروں گا اور آپ کہیں گے میں اس کو چھوڑ دوں گا، وہ چھوڑ کر ابھی استخارہ کر سو رہا ہے، لڑکی کا نام لیلا 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 بول کر سو رہا ہے، تو آپ کے اندر وہی شیطانی لیلا دکھائی دے گی۔ تو ہمارے استخارے کا رزلٹ میں ہمارے اثرات کا اثر ہو سکتا ہے، کشف کے اندر، الہام کے اندر ممکن ہے کہ انسان کی کچھ اپنی باتیں شامل ہو جائے، وہی پیغمبروں کا خواب اور چیز ہے۔ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کشف کیا اور مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کو بتایا اس اسہال لوز موشن کی بیماری میں آپ کا انتقال نہیں ہوگا، آپ پہنچیں گے مدینہ طیبہ اور آپ کو صحت ملے گی۔ ویسے ہی اللہ کا کرنا ہوا، اس بیماری سے صحت یاب ہوئے، مدینہ طیبہ پہنچے، پھر وہاں بیمار ہوئے اور اس میں انتقال ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے پاس وہاں جگہ ملی آپ کو قبرستان میں۔ تو یہ تمنا تھی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، حضرت گئے وہاں پر، یہ شرعیہ نام کا ایک مدرسہ تھا، وہاں وہ بیٹھ کر وہ کتاب لکھا کرتے تھے، اس کے لیے ایک پنکھا چلتا تھا، ایک فین چلتا تھا۔ بعد میں حضرت کو پتا چلا کہ یہ فین اس مدرسے کا نہیں ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں، سامنے کسی اور مدرسے کا ہے، تو حضرت کو اچھا نہیں لگا، اس مدرسے میں ہوں اس مدرسے کی چیز استعمال کرو۔ حضرت نے وہاں کے جو ناظم تھے، محتمم تھے، پرنسپال، ان کو خط لکھا اور کہا کہ ہم جو ہے اتنے 200 ریال اس زمانے میں، فین کی قیمت حضرت وہ 20-30 ریال میں آتا ہوگا فین، حضرت نے 200 ریال اس میں جمع کرنی چاہیے۔ تو محتمم صاحب پرنسپال حضرت کے بڑے چاہنے والے اور تقوی کی قدردانی کرنے والے تھے، انہوں نے لکھا حضرت ہمارے یہاں اس قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہے کہ ہمارا فین کسی کے یہاں جائے تو وہ ہمیں روپیہ دے، اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو میں نے محتمم ہونے کے ناطے، پرنسپل ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے یہ میری طرف سے کھلی اجازت ہے کہ آپ پنکھا استعمال کر سکتے ہیں، اگر ہم کو ایسا کوئی موقع مل جائے تو ہم فین ہی اپنے گھر بھجوا دیں گے اور پیسہ اٹھا کر جیب میں رکھ لیں گے۔ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمایا قوم کے چندے کے آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ مالک نہیں ہیں،
کہ آپ جسے چاہیں دے دیں اور جسے چاہیں نہ دیں. آپ مالک نہیں ہیں، امانت دار ہیں. یہ آپ کے گھر باپ کے گھر کا پیار نہیں. مدرسے کو جس نے چندہ دیا، جس نے دان کیا، روپیہ دیا، پیسہ دیا، ریال دیا، ان پیسوں کے اندر آپ نے پیان خریدا ہے تو آپ کو ادھیکار نہیں، حق نہیں کہ آپ کسی کو یہ دے دیں اٹھا کر. لہذا آپ معاف کرنا چاہیں بھی معاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ امین ہیں، امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں، واچ مین ہیں. آپ سیکورٹی گارڈ ہیں، مالک نہیں ہیں. کس درجے ہمارے ویسا تقویٰ ہماری زندگی میں آ نہیں سکتا، بہت مشکل ہے. اس لیے انسان کہتے ہیں کہ لالچ بڑی بری بلا ہے. لالچ کے آگے جھک جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. مجھے سخت بھوک لگی ہو اور کوئی انسان میرا حق مارا ہو، مجھے ستایا ہو، اور بھوک کے وقت وہ آئے آ کر کہے کہ مولانا صاحب معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کو وہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو بھائی چل نکل، میں تجھے معاف نہیں کرتا. اب اندر سے ٹفن نکالے گا، صاحب بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، روٹی کے اندر دیسی گھی کی مہک آ رہی ہے. مولانا صاحب دیکھیے گا روٹی، آپ معاف فرما دیں گے، میں آپ کو تحفے میں دوں گا. تو یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ بھوکا ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، روپیوں کی سخت ضرورت ہے، بچے کو ایڈمیشن کرنا چاہتا ہے، روپیوں کی سخت ضرورت ہے، اور سوٹ کیس کھولا تو بڑے بڑے کرارے نوٹ اس کے اندر لال پیلے رکھے ہوئے ہیں، تو آدمی کے منہ میں راڑ ٹپک جاتی ہے. یہ انسان کا مزاج ہے، اور وہ پچھلی تاریخ کو بھلا دیتا ہے. قیامت کے دن کوئی سکہ چلنے والا نہیں، قیامت کے دن کوئی روپیہ پیسہ چلنے والا نہیں، قیامت کے دن نیکیوں کا، حسنات کا سکہ چلنے والا ہے. اگر میں نے آپ کا حق مارا ہے، آپ نے میرا حق مارا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک معمول بنا لیں. 3 تسبیحات صبح کو، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، اور درود پاک 100 مرتبہ. یہ تسبیحات پڑھ کر 3 قل پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ میرے جوان ہونے سے لے کر مرتے دم تک حقوق العباد میں سے جس کی حق تلفی ہوگی اور جو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے، اس کا ثواب اللہ اس کو پہنچا دے. جس کی سوئی میں نے لے لی، جس کا کپڑا لے کر میں نے واپس نہیں کیا، راستہ چلتے چلتے ہارن مار کر اس کو تکلیف دے دی، فرسٹ فلور میں مکان تھا، گراؤنڈ فلور میں دوسرا رہتا تھا، بچوں کو کھلوا کر وہاں سے پیشاب پاخانے کی حدیث نیچے ڈال کر، آم کے موز کے چھلٹے نیچے ڈال کر، یہ سب تو اکاؤنٹ میں جاتا رہتا ہے، جسے کولیسٹرول جمتا جاتا ہے. بہترین طریقہ ہے، اور یہ سب سے بڑا آپ کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے. اس کو فراموش نہ کیجیے گا. 3 تسبیحات، 1 درود پاک کی تسبیح اور 3 قل پڑھ کر آپ یہ صرف، اللہ مجھے بھی اس کا ثواب نہیں چاہیے، جن لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں مجھ سے، ماں کو، باپ کو، اور میں نے وہ دعا آج واٹس ایپ کے اندر بھیج دی، تو جس کے اندر صاف یہ بات ہے کہ ماں باپ کے لیے جو یہ دعا پڑھے گا، قیامت کے دن نہ ماں تقاضا کرے گی نہ باپ تقاضا کرے گا. تو اب اگر قیامت کے دن میں نے کسی کا رومال لے لیا تھا، بھول گیا، اس نے مجھے دیکھنے کے لیے دیا تھا، اور میں غلط فہمی میں یہ سمجھا کہ مجھے تحفہ دے رہا ہے، عمرے سے آیا ہے، اور دبا کر میں گھر کو چلا گیا، وہ بولتا بولتا ہی رہ گیا اور شرما شرمی میں خاموش رہ گیا، اس کا حق دبا کر چلا گیا. اب قیامت کے دن نہ مولوی ملا ہوگا نہ جاہل ہوگا، سب ایک سے ہوں گے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب ایک سے ہوں گے. اس نے کہا کہ صاحب اچھا موقع ہے، مجھے چند نیکیوں کی ضرورت ہے، مولوی میرا رومال دبا کر چلا گیا تو میں کہوں گا میرا رومال واپس کر، تو وہ کہے گا نہیں صاحب وہ تو دنیا میں چھوڑ کر آ گیا. اگر دنیا میں چھوڑ کر آ گیا تو تیری نمازوں میں جو 500 مقبول نمازیں ہیں وہ دے. وہ کہے گا میرے پاس تو نہیں ہے، تو ٹھیک ہے میرے پاس جو ہے 200 گناہ ہیں تو لے لے. تو قیامت کے دن یہ ہوگا معاملہ. تو اس سے بچنے کے لیے جب قیامت میں اس کے سامنے میری طرف سے روزانہ 3 قل، سبحان اللہ کی ایک تسبیح، الحمدللہ کی ایک تسبیح، اللہ اکبر کی ایک تسبیح، درود پاک کی ایک تسبیح، ایک سبحان اللہ کی کتنی بڑی قیمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اے میرے بندے، ایک کھجور جو تو میرے راستے کے اندر خیرات کرتا ہے، میں اسے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہوں جیسے اللہ کی شان ہے، اور اس کو بڑھاتا ہوں. قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا اور فرمائیں گے اللہ تو نے ایک ہمالیہ پہاڑ، ایک احد پہاڑ کے برابر کھجور خیرات کیے. وہ غریب کہے گا اللہ دنیا میں میری غریبی کا غیر مذاق اڑاتے تھے، میری فقیری کا ایک کھجور دیا تھا اور آپ ہمالیہ پہاڑ بتا رہے، احد کا پہاڑ بتا رہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے اخلاص سے سچائی سے جو تو نے دیا تھا میں نے اس کو پروان چڑھایا اور یہ ہمالیہ پہاڑ بن گیا. تو ایک سبحان اللہ دنیا میں اس کی کوئی ویلیو ہم کو نظر نہیں آتی. قیامت کے دن ترازو کے دو پلڑے ہیں، صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اگر اس میں ڈال دی جائے سبحان اللہ وہ جنتی ہو جائے گا، ہٹا لیا جائے کاٹا ادھر آ کر اسے جہنم میں جانا پڑے گا. ایسے موقع پر جس کے حقوق جس سے وابستہ ہیں، 3 تسبیحات، 1 کلام پاک کا ثواب، 100 درود پاک کا ثواب میرے سامنے آئے گا. تو آپ نے دنیا میں مجھے گالیاں بھی دی ہوں گی، غیبت بھی کی ہوگی، اور ایک طرف اتنا ہمالیہ جیسے ثواب، تو لالچ میں آ کر چل ٹھیک ہے جہاں میں نے معاف کر دیا، یہ ثواب تو مل رہا ہے مجھے. اس لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ اپنے کو اللہ سے کہیں مجھے ثواب ملے نہ ملے، اللہ میرے حقوق چاہے بیوی ہو، بچے ہو، ماں ہو، باپ ہو، استاد ہو، اڑوس پڑوس ہو، مالک مکان ہو، کرایہ دار ہو، یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ڈھیر سارا ثواب وہ دیکھے گا تو پھر کہے گا کہ اللہ 4 آنے میں نے اس کے لیے تھے اور 1.25 لاکھ کا ثواب یہ دے رہا ہے، تو پھر کیوں 4 آنے کا تقاضا کرے گا؟ اگر کرے گا تو میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے تیرے حق کے اندر میں نے 1.25 لاکھ کا ہمالیہ کا جو ایصال ثواب کیا تو مجھے دے دے، میں 4 آنے تجھے دے دوں گا، تو راضی نہیں ہوگا. یہ آسان فارمولہ ہے، اور انشاءاللہ ہم کل اور بتائیں گے کہ اس قسم کی اور چیزیں کیا ہیں. میرے شوہر اپنی ماں کے یہاں چلے گئے ہیں اور میری 2 لڑکیاں ہیں. میرے جیٹ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا چہلم ہے اور وہ چہلم کی دعوت دے کر ہیں اور شوہر بھی وہی ہیں. ہم اس دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں گئے تو وہ برا مان جائیں گے. دیکھیے ناجائز کاموں کے اندر خامن کی اطاعت جائز نہیں ہے، اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ صرف برا مان رہے ہیں، 2-4 گالیاں دے کر خاموش بیٹھ رہے ہیں تو نہ جانا ہی بہتر ہے. نہیں، بہت لمبا جھگڑا پکڑ لیتا ہے، ہمیشہ تانے دیتا ہے، طلاق کی دھمکی دیتا ہے، گھر سے نکال کر باہر بھگا دیتا ہے، ماں کے گھر میں بٹھا دیتا ہے، ظلم زیادہ کرتا ہے. چلے تو جائیں لیکن کھانے پینے کے اندر احتیاط کریں، اور یہ کہہ دے کہ میں ڈاکٹر سے ہو کر آئی ہوں، ڈاکٹر نے مجھے بریانی کھانے سے منع کیا ہے، تیل کی چیز کھانے سے منع کیا ہے، تو بچے کو کہہ کر اے منا جا کر بیکری سے بن لے کر آنا، دودھ لے کر آنا، تو انہی کے سامنے وہ دودھ اور بن کھا لے. آدمی اگر راستہ بنانا چاہے تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں فراہم کرتے ہیں. میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ لالٹین سے بچنا چاہتے تھے تو اسٹیشن ماسٹر نے کہا ارے بھائی اسٹیشن والی لالٹین نہیں، میری ذاتی لالٹین حضرت کو دو، تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. روزے میں انجیکشن اور گلوکوز لے سکتے ہیں یا نہیں؟ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی کمزور بھی ہو رہا ہے، طاقت کا بھی وہ انجیکشن دے رہا ہے، گلوکوز چڑھا رہا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے. کہتے ہیں کہ اجمیر جانے سے حج کا ثواب، یہ بدعتیوں کی بات ہے، اس قسم کی شریعت میں کوئی بات نہیں. آج اجمیر کی بات کریں گے، کل تروپتی کی بات بھی کریں گے. مجھے 5 سال سے سوتے وقت غسل ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیے یہ جو غسل کا ٹوٹنا ہے یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہے. آپ سوتے وقت وضو کیجئے گا، اور پہلے بھی بتایا کہ اپنی ناک بمبئی کے پاس یا عمر 5 مرتبہ لکھیں سوکھی انگلی سے، اور 3 مرتبہ سورہ طارق پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں، تو انشاءاللہ شیطان قریب نہیں آئے گا. یہی شیطان ہے جو انسان کو گمراہ کر کر اس کے غسل کو توڑتا ہے. اور بعض مرتبہ انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے، ہیٹ والی گرم والی چیزیں، انڈا، مچھلی، گوشت، ایسے وہ حکیم کو دکھا لے، اثرات کی وجہ سے ہے، تو یہ کام کرنے سے انشاءاللہ ان کا غسل باقی رہے گا.
میری بیٹی کا نام آسیہ ہے، فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود ایمان لائی تھی، سوچ کر نام رکھے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں آسیہ کا مطلب گنہگار ہے۔ یہ اردو عربی جو زبان ہے بڑی نازک زبان ہے۔ یہ فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی وہ الف مد کے ساتھ، اور نافرمان جو ہے وہ عین کے ساتھ، عین کے ساتھ اگر لکھا جائے تو نافرمان ہے، اور الف کے ساتھ لکھا جائے تو فرعون کی بیوی ہے۔ تو چنانچہ آپ اردو کے اندر لکھیں تو الف مد کے ساتھ لکھیں تو فرعون کی بیوی ہوگی۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کا مقام اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ جنت کی مہک آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کیا جنت آ گئی؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا جنت نہیں آئی، حضرت بی بی آسیہ کے مزار پر سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور انہوں نے بہت بڑی قربانی دی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ نے ان کی دعاؤں کے الفاظ کو کلام پاک کے اندر سورہ تحریم کے اندر محفوظ فرمائے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح پڑھائیں گے۔ دنیا میں ظالم شوہر کو ٹکرایا تھا، محل کو ٹکرایا تھا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اس محل کو ٹکرایا تو کیا ہوا؟ مجھے جنت میں محل دے دے۔ اللہ اس محل کے بدلے جنت میں محل دیں گے۔ اس خامن سے کے بدلے کائنات میں آقا سے بڑھ کر کون خامن مل سکتا تھا؟ حضرت بی بی مریم اور بی بی آسیہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور وہ بھی پڑھانے والے اللہ ہوں گے۔ خود دوسروں کو قرض دینے کا ہے، پھر بھی وہ زکات دیتے ہیں۔ قرض نکال کر اور زکات کے مقابلے میں قرض کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ان ایسے لوگوں کی زکات ادا نہیں ہوگی، اللہ پسند نہیں فرماتے۔ زکات قرض کا بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کے بغیر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ آدمی قرض دینا چھوڑ کر وہ جو ہے اس قسم کا معاملہ کرے۔ ہمارے بزرگ کے اندر مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ نواب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی دعوت کی، اور حضرت گئے نہیں نواب قطب الدین کی دعوت میں، تو دوسرے جو بزرگان دین تھے مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہ کہا کہ بھائی بڑے پرہیزگار ہیں آپ ان کی دعوت میں نہیں جاتے، وہ بھی تو اللہ والے ہیں۔ تو پتے کی بات بتائی حضرت ہمارے کھانا بنانے میں اس زمانے میں 2000-2500 روپے خرچ ہوئے ہوں گے، اور ان پر 5000 کا قرض ہے، تو ہمیں بتائیے آپ اللہ کے لیے کہ 2500 دے کر ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا، یا اتنے میں قرض والے کے قرض کو یہ کم کر سکتے تھے۔ حضرت اس لیے میں نہیں گیا کہ ان کے اوپر جو ہے ہماری دعوت سے بڑا قرض ہوا ہے، تو یہ دعوت کا خرچ اگر قرض میں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے قرض لفٹ ہوگا۔ تو مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو میں بھی ان کی دعوت میں نہیں جاؤں گا۔ اس لیے قرض کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ عبداللہ صاحب پریشان حال ہیں، اللہ انہیں سے تو شفا نصیب فرمائے۔ محمد فرقان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ سے تو شفا نصیب فرمائے۔ ایک کتاب ہے عورتوں کی نماز جس میں خواتین کے نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے، اس کو خریدتے ہوئے جائیں۔ حضرات جو اعتکاف پہ بیٹھنا چاہیں کل ظہر سے پہلے ان کے نام انٹری ختم ہو جائے گی، وہ ہمارے مفتی صاحب کے پاس یا کوئی اور ذمہ دار حافظ آصف صاحب وغیرہ کے پاس نام لکھوا دیں، ٹیلی فون لکھوا دیں، ورنہ پھر پریشانی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔